الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر من فعله فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء من ذبح بعد الصلاة تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم و مکرم معزز ناظرین کرام و حضرات سامعین عظام، قربانی کے احکام کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی کی توفیق اور آپ حضرات کی دعاؤں کی برکت سے ہم نے ویڈیوز کے سلسلے کا آغاز کیا، جس کے اندر پہلی ویڈیو تو ہم اس بات پر لائے کہ قربانی کا ثبوت کیا ہے. اس کے بعد جو آپ حضرات کے سامنے ویڈیو پیش کی گئی، اس ویڈیو کے اندر ہم نے اس موضوع اور قربانی کے احکام کے سلسلے میں اس حکم پر یا اس عنوان اور اس قسم پر گفتگو کی جس قسم کا نام ہے قربانی کا حکم. اور قربانی کے حکم کے سلسلے میں علماء اہل سنت والجماعت احناف کے موقف کو پیش کیا تھا، اور علماء اہل سنت والجماعت احناف کے موقف پر جو دلائل ہیں، خواہ وہ آیات قرآنیہ میں سے ہوں یا احادیث نبویہ میں سے ہوں، میں نے ان دلائل کو بھی آپ کی خدمت میں رکھا تھا، اور جو ان دلائل پر غیروں کی طرف سے اعتراضات و شبہات پیش کیے جاتے ہیں ان کے جوابات بھی ہم نے آپ حضرات کے روبرو دیا تھا. اور آج کی اس محفل میں احکام قربانی کے سلسلے میں نمبر 2 جو قربانی کا حکم بیان کیا میں نے اسی پر گفتگو کروں گا. اور اس سے پہلی ویڈیو کے اندر ہم نے علماء اہل سنت والجماعت احناف کے موقف کو رکھا تھا، لیکن آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم غیر مقلدین کے موقف کو رکھیں گے اور ان کے موقف پر دلائل کیا ہیں ان دلائل کو بھی بیان کریں گے، اور ان دلائل کی تردید ہم اہل سنت والجماعت احناف کس طرح سے کرتے ہیں ان کو بھی آپ کے پیش خدمت کیا جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. بہرکیف تو آئیں ہم جانتے ہیں کہ قربانی کے حکم کے سلسلے میں غیر مقلدین کا موقف کیا ہے. تو یاد رکھیں، غیر مقلدین کے نزدیک قربانی کرنا سنت ہے، اور اسی موقف کو غیر مقلدین کے بانی اور بہت بڑے عالم میاں نذیر حسین دہلوی غیر مقلد المتوفی 1320 ہجری اپنی کتاب فتاوی نظیریہ نذیر حسین دہلوی جلد 3 صفحہ نمبر 255 پر تحریر فرماتے ہیں. وہ تحریر کیا ہے؟ غیر مقلدین کے نزدیک قربانی کرنا سنت ہے. وہ لکھتے ہیں کہ اضحیہ یعنی قربانی میں اختلاف ہے کہ واجب ہے یا سنت مؤکدہ، مگر مذہب صحیح و محقق یہی ہے کہ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے.
یہ عبارت لکھی ہے میاں نذیر حسین دہلوی نے اپنی کتاب فتاوی نظریہ کے جلد 3 میں، جس کا صفحہ نمبر 255 بنتا ہے۔ چلیے یہ تو بات ہو گئی ان کے موقف پر۔ اب ان کے موقف پر دلائل کیا ہے؟ تو دیکھیں ان کے موقف پر دلیل جو غیر مقلدین پیش کرتے ہیں وہ دلیل ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قربانی کے احادیث کو بیان کرتے وقت آپ کا ترجمۃ الباب کا قائم کرنا۔ چنانچہ غیر مقلدین اپنے موقف پر دلیل کے طور پر لکھتے ہیں کہ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ المتوفی 256 ہجری نے باب قائم کیا ہے۔ وہ باب کیا ہے؟ یعنی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قربانی کے متعلق احادیث کو بیان کرنے سے پہلے ایک باب قائم کیا ہے، اور جس باب کا ترجمہ یوں کیا، باب سنت الاضحیۃ وقال ابن عمر ہی سنت و معروف، کہ قربانی کی سنت کا بیان، اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ قربانی کرنا سنت ہے اور مشہور ہے، معروف ہے۔ تو دیکھیں یعنی یہ دلیل نمبر 1 ہے ان کی۔ یعنی ہم نے جو ابھی آپ کے سامنے کہا کہ غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ ان کے نزدیک قربانی کرنا سنت ہے، واجب نہیں ہے، اور ان کے موقف کو ہم نے آپ کے سامنے انہی کے بانی میاں نذیر حسین دہلوی کی کتاب فتاوی نظریہ سے پیش کیا ہے۔ اور انہوں نے اپنے موقف پر جو دلیل دی ہے، سب سے پہلی دلیل وہ دلیل دی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمۃ الباب کو۔ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو قربانی کے احادیث کو پیش کرنے سے پہلے ایک باب قائم کیا ہے، اسی باب کو ان غیر مقلدین نے اپنا موقف بنایا ہے اور اپنے موقف پر اسی کو بطور دلیل کو پیش کر دیا ہے۔ تو سنیں، یہ بات ہو گئی۔ تو سب سے پہلے دیکھیں علماء اہل سنت والجماعت احناف کی طرف سے غیر مقلدین کی اس دلیل کا کئی جواب دیے گئے ہیں، لیکن آپ کے سامنے ہم غیر مقلدین کے اس موقف کا 3 جواب دیں گے، یعنی 3 باتوں کے ذریعے سے غیر مقلدین کی اس بات کو ہم رد کریں گے کہ دیکھیں جس دلیل کو انہوں نے پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ قربانی کرنا سنت ہے، وہ دلیل کسی بھی طرح سے ان کے موقف پر فٹ ہی نہیں ہوتی ہے۔ جواب نمبر 1، حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 852 ہجری، وہ ائمہ محدثین کے حوالے سے فتح الباری شرح صحیح البخاری کے جلد 1 صفحہ نمبر 243 پر ایک عبارت نقل کرتے ہیں۔ وہ عبارت یہ، قال جمع من الائمۃ فقہ البخاری فی تراجمہ۔ حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ائمہ کی ایک بڑی جماعت کا کہنا ہے کہ امام بخاری کی فقہ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تراجم میں موجود ہے۔ یعنی امام بخاری کی فقہ کیا ہے؟ اگر امام بخاری کی فقہ کو سمجھنا ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تراجم باب کو سمجھ لیں، باب کے ترجمے کو دیکھ لیں، اس سے آپ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ سمجھ میں آ جائے گا۔ پتہ چلا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب باب سنت الاضحیہ کہا ہے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ ہے، نہ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے، نہ محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے۔ اور غیر مقلدین کے 2 ہی اصول، اللہ و رسول۔ اب یہ دیکھیں، نہ تو یہ اللہ کی بات نہ یہ رسول اللہ کی بات، یہ تو فقہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، لہٰذا غیر مقلدین باب سنت الاضحیہ کو اپنے موقف پر دلیل بنا کر پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں کہ میں نے پہلے ہی کہا قربانی کو سنت کہنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ ہے، یعنی قربانی کو جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، سنت کہا ہے، وہ امام بخاری کی فقہ ہے،
وہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے، اور کسی فقہ کو تسلیم کرنا تقلید ہے، اور غیر مقلدین کا ماننا ہے کہ تقلید شرک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب غیر مقلدین تقلید کو شرک کہتے ہیں تو وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت کو پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ اب رہی بات، چلو یہ تو اپنے موقع پر تو پیش نہیں کر سکتے ہیں، پھر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ چلو اپنے موقع پر پیش کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن حنفیہ کے خلاف تو پیش کر سکتے ہیں، یعنی ہم اور آپ جو واجب کہتے ہیں ہم کو تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو سنت فرما رہے ہیں، اور اگر ہم کہتے ہیں کہ امام بخاری کی فقہ ہے اس سے تمہاری دلیل پیش نہیں ہوتی، تو وہ لوگ آپ سے کہیں گے دیکھیں ہماری دلیل پیش نہیں ہوتی کوئی بات نہیں ہے، ہم تقلید نہیں کرتے ہیں، لیکن تم تو تقلید کرتے ہو، تو تقلید مانتے ہوئے تو مان لو کہ قربانی کرنا سنت ہے۔ تو یاد رکھیں ہم اہل سنت والجماعت احناف کی طرف سے یہ جواب اس کا یہ ہوگا کہ دیکھیں یہ ظاہر سی بات ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ ہے، اور یہ بھی طے ہے اور یہ بات بھی یقینی کہ ہم مقلد ہیں، لیکن یاد رکھیں ہم مقلد جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، نہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم امام بخاری کے مقلد ہیں ہی نہیں تو باب سنت الاضحیہ کو مان کر کے ہم اس کو سنت مان لیں، یہ بھی ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ لہذا پتہ چلا کہ باب سنت الاضحیہ والی عبارت کو یہ غیر مقلدین نہ تو وہ اپنے موقف پر دلیل بنا کر پیش کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہمارے خلاف اس عبارت کو استعمال کر سکتے ہیں، دونوں میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اب اس میں یہ تو بات ہو گئی اس کے یہ جو کہا باب سنت الاضحیہ، اس کا جواب دے دیا گیا۔ ایک جملہ انہوں نے اور بنایا اپنی دلیل میں، وقال ابن عمر ہی سنت و معروف، کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے سنت، یعنی جہاں وہ جو کہتے ہیں کہ قربانی کرنا سنت ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب سنت الاضحیہ فرمایا۔ دوسری دلیل وہ اپنی موقع پر یہ بھی پیش کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ سنت ہے، لہذا جب ابن عمر نے سنت کہا اسی لیے ہم سنت کہتے ہیں، غیر مقلدین کا کہنا ہے۔ تو اس کا جواب بھی حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر اسقلانی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ المتوفى 852 ہجری لکھتے ہیں کہ یہ جو مراد ہے والمراد بالسنت ها هنا في الحديثين معا الطریقة للسنة بالاصطلاح التي تقابل الوجوب۔ فتح الباری شرح صحیح البخاری جلد 10 صفحہ نمبر 3 باب سنت الاضحیہ کے تحت امام حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو سنت وقال ابن عمر ہی سنت و معروف ہے، اس کی تشریح کرتے ہوئے اس کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہاں پر سنت سے مراد ان دونوں حدیثوں میں جو ہے یہ طریقہ ہے، ان حدیثوں کے اندر جو وقال ابن عمر ہی سنت کہا گیا ہے، یا اسی طرح سے ایک جگہ جو سنت حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث میں کہا گیا ہے، تو حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر سنت سے مراد طریقہ ہے، نہ کہ وہ سنت مراد ہے، وہ سنت اصطلاحی مراد ہے جو واجب کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب واجب کے مقابلے میں بولا ہی نہیں جاتا تو پھر ہم اس کو واجب کے مقابلے والی سنت بھی نہیں کہہ سکتے، اس سے مراد تو طریقہ ہے۔ یہ دو جواب ہو گیا۔ اس کے بعد تیسرا جواب یہ سنیں، یہ حضرت عبداللہ، چونکہ انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اولاً تو ہم نے پہلا جواب تو یہ دیا اس کا کہ دیکھیں یہ جو سنت کہا ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس سے مراد سنت نہیں بلکہ اس سے مراد طریقہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، نہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا ہے۔ اور اہل حدیثوں کے دو ہی اصول، اللہ و رسول، اور یہ حضرت ابن عمر جو ہے نہ اللہ ہیں نہ رسول ہیں، لہذا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی بات کو وہ اپنے موقف پر دلیل بنا کر پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ قول صحابی حجت ہی نہیں ہوتی ہے۔ اب اس پر دو چار جو ہے دلائل سن لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ اثر ہے، اور آثار صحابہ رضی اللہ عنہم تو آپ کی حجت ہی نہیں، یعنی غیر مقلد، یہ جو کہا غیر مقلدین جو پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے سنت کہا اس لیے قربانی کرنا سنت ہے، تو ہم غیر مقلدین کو یہ جواب دیتے کہ بھائی
یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا اثر ہے، اور غیر مقلدین کے یہاں آثار صحابہ قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اس بات کی دلیل کیا ہے؟ تو غیر مقلدین کے ایک عالم ہیں نواب صدیق حسن قنوجی بھوپالی، المتوفی 1307 ہجری، یہ لکھتے ہیں وَفِعْلُ الصَّحَابِ لَا يَصْلُحُ لِلْحُجَّةِ کہ صحابی کا فعل دلیل بننے کے لائق ہوتا ہی نہیں ہے۔ غیر مقلد نواب صدیق حسن قنوجی بھوپالی لکھتا ہے کہ بھائی صحابی کا فعل دلیل بننے کے لائق نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے ایک اور کتاب غیر مقلدین کی بدور الاہلہ جلد 1 صفحہ نمبر 129 باب در بیان وضو، اس کے اندر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے زیرا کے کردار صحابی حجت نباشد اگرچہ بصحت رشد، اس لیے کہ صحابی کا کردار حجت نہیں ہوتا، اس لیے کہ صحابی کا کردار حجت نہیں ہوتا اگرچہ صحابی کا کردار صحت کو کیوں نہ پہنچ جائے، یعنی صحابی کا کردار صحیح بھی ہو پھر بھی صحابی کے کردار کو حجت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح بدور الاہلہ نامی کتاب کے اندر جلد 1 صفحہ نمبر 129 میں باب در بیان اعتکاف میں بھی اسی طرح کی عبارت لکھی ہوئی ہے وآنچ موقوف برباز صحابہ اس درا حجت نیست، کہ یہ روایت جن میں یہ آیا ہے کہ اعتکاف میں روزہ شرط ہے، یعنی جن روایات کے اندر یہ قرار دیا گیا کہ اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے روزہ رکھنا ضروری اور شرط ہیں، ان کے بارے میں یہ غیر مقلدین لکھتے ہیں بدور الاہلہ کے اندر کہ بھائی یہ بات صحابہ سے موقوفاً مروی ہے، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روایت بیان کی بلکہ وہ روایت صحابہ تک مروی ہوتی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں ان کو اور صحابہ تک جو مروی ہے یعنی جو روایت موقوفاً بیان کی گئی ہو، جن روایات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچایا جا سکا ہو، ان روایات کو یہ بولتے ہیں کہ دلیل بننے کے لائق ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے صحابی کا فعل حجت نہیں ہوتا، صحابی کا قول حجت نہیں ہوتا، اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کے متعلق یہ بھی لکھتے ہیں میاں نذیر حسین دہلوی المتوفی 1320 ہجری، وہ بھی لکھتے ہیں قول صحابہ حجت نیست، یعنی صحابہ کا قول حجت نہیں ہے۔ اور میاں نذیر حسین دہلوی نے قول صحابہ حجت نیست یہ عبارت کو فتاوی نظیریہ جلد 1 صفحہ نمبر 340 پر لکھا ہے۔ ایک جگہ اور یہ لکھا ہے کہ فتاوی نظیریہ جلد 1 صفحہ نمبر 622 پر یہ عبارت لکھی ہوئی رابعاً یہ کہ ولو فرضنا، تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے فہم سے فرماتی ہیں، یعنی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے زمانے میں آج موجود ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے جانے سے منع فرما دیتے۔ تو اس بات امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کو لے کر یہ جو ہے یہ آپ کا جو ہے عرف الجادی کے اندر فتاوی نظیریہ کے اندر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات جو آپ فرماتی تھے کہ اگر حضور آج ہمارے زمانے میں موجود ہوتے تو عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے جانے سے منع فرما دیتے۔ اس بات کو لے کر میاں نذیر حسین دہلوی فرماتے ہیں رابعاً یہ کہ ولو فرضنا، اگر یہ فرض کر لیں کہ اگر یہ مان لیتے ہیں کہ یہ جو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں یہ اپنے فہم سے فرما رہی ہیں، یعنی یہ قول عائشہ ہے، قول صحابیہ ہے، نہ یہ قول اللہ ہے نہ قول الرسول، یعنی یہ اللہ کی بھی بات نہیں اور رسول اللہ کی بھی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو منع فرما دیتے، اور فہم صحابہ حجت شرعی نہیں ہے، انہوں نے صاف منع کر دیا۔ تو دیکھیں ایک بات یہاں بھی آئے۔ پھر اسی طرح سے نواب نور الحسن خان المتوفی 1336 ہجری، حدیث جابر، اس کے بعد عرف الجادی کتاب ہے، اس کے اندر اس عرف الجادی کے صفحہ نمبر 38 باب در بیان نماز جماعت و امامت کے اندر ایک عبارت تحریر فرماتے ہیں حدیث جابر دری باب قول جابر است و قول صحابی حجت نباشد، یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب والی جو حدیث آئی ہیں
کہ اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہوتی جس نے اپنی نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اس حدیث کے متعلق حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد منفرد کی نماز ہے، یعنی تنہا نماز پڑھنے والا اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کے یہ بات حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ فرماتے ہیں، اس لیے غیر مقلدین کہتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ فرمانا یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، یہ قول نہ تو رسول اللہ کا ہے نہ یہ قول خود اللہ کا ہے، اس لیے ان کی بات کو حجت نہیں بنائے۔ اسی کو کہا حضرت جابر کی بات لا صلاۃ لمن لم یقرأ والی حدیث تنہا نماز پڑھنے والے شخص کے لیے ہے، تو حضرت جابر کا اپنا قول ہے اور وہ فرماتے ہیں، اور قول صحابی جو ہے اور صحابی کا قول حجت نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیں اسی طرح سے ایک اور جگہ عرف الجادی کے اندر صفحہ نمبر 44 باب در بیان نماز وسطیٰ، باب در بیان نماز وسطیٰ کے اندر ایک عبارت لکھی ہوئی اقوال صحابہ حجت نیست، یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے اقوال جو ہیں وہ حجت بننے کے لائق نہیں، یعنی اسے دلیل شرعی نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے عرف الجادی کے اندر صفحہ نمبر 8 کتاب در بیان صیام، یعنی روزے کے بارے میں، اس کے تحت لکھا ہے حجت بآثار صحابہ قائم نیست، یعنی آثار صحابہ کو دلیل شرعی نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے عرف الجادی کے اندر صفحہ نمبر 1 باب در بیان فوات و احسان، اس طرح سے کچھ لکھا ہوا ہے، یعنی عرف الجادی کے اندر ایک اور عبارت لکھی ہوئی در اصول مقرر شدہ کہ قول صحابی حجت نیست، یعنی یہ بات اصول میں طے ہو چکی ہے کہ بھائی صحابی کا قول دلیل شرعی نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین آپ نے سنا کہ یہ غیر مقلدین حضرات کے میں نے کئی ساری عبارات پیش کی جس کے اندر یہ غیر مقلدین پیش کر رہے اس بات کو پیش کرتے ہیں کہ صحابی کے قول کو حجت نہیں مانا جا سکتا ہے، صحابی کے قول کو دلیل شرعی نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ تو اب دیکھیں، اب آئیں اس طرف جو انہوں نے اپنے موقف پر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے قول وقال ابن عمر ہی سنت و معروف جو ہے ہی سنت و معروف کو اپنے موقف پر دلیل بنا کر پیش کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں یہ غیر مقلدین حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے اس قول کو اپنے موقف پر دلیل بنا کر پیش نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اہل حدیث یعنی غیر مقلدین کے دو ہی اصول ہیں، اللہ و رسول، اور یہ جو ہے یہ سنت اور معروف والا جملہ ہے، نہ تو یہ قول اللہ ہے اور نہ ہی یہ قول الرسول ہے، بلکہ یہ تو قول ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے، لہٰذا یہ غیر مقلدین اس کو بھی بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ہی تحت مولوی محمد اسماعیل سلفی فتاوی سلفیہ صفحہ نمبر 107 پر لکھتے ہیں کہ صحابہ عموماً اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما خصوصاً اتباع سنت میں مشہور ہیں، لیکن ان کا یہ فعل یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک مرتبہ یوں داڑھی پکڑی اور مشت کے نیچے جو بھی داڑھی کے بال آئے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کو کاٹ ڈالے۔ تو یہ کہہ رہا ہے مولوی اسماعیل سلفی کہتے ہیں کہ دیکھیں صحابہ عموماً تمام کے تمام صحابہ اور بطور خاص حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے میں خوب زیادہ مشہور ہیں، لیکن حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ کام کرنا یعنی ایک مشت سے زائد حصے کی داڑھی کو کاٹ دینا یہ خلاف سنت ہے۔ بھائی عجیب بات ہے، ایک طرف کہتے ہیں یہ کہ یہ اتباع سنت میں مشہور ہیں اور ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ خلاف شریعت کام کر رہے ہیں، خلاف سنت کام کر رہے ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی آدمی کے اندر مطلب یہ بھی ہو کہ اتباع سنت بھی ہو اور اسی طرح سے سنت کے خلاف بھی ہو؟ ایسا نہیں، یا تو وہ سنت کے خلاف چلنے والے ہوں گے یا وہ سنت کے مطابق چلنے والے ہوں گے۔ تو دیکھیں یہ تمام کے تمام عبارات اور ان کے تمام نظریات ایسے ہیں کہ ان تمام کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہ آپ کا خلاصہ یہ نکلتا ہے، نچوڑ آ کر یہ نکلتا ہے کہ یہ لوگ اپنے موقع پر حضرت ابن عمر کے قول ہی سنت و معروف ان کو دلیل بنا کر پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک چیز اور لطیفے کے طور پر سمجھیں کہ غیر مقلدین کے ایک عالم ہے مولوی محمد داؤد ارشد، اور ان کی کتاب ہے تحفہ حنفیہ، اس کی صفحہ نمبر 125 پر لکھتے ہیں، یہ غیر مقلدین بولتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ جو فقہائے احناف کا نماز کے اندر بعض چیزوں کا واجب، نماز کے ارکان میں سے بعض کو فرض، بعض کو واجب، بعض کو سنت
بعض کو مستحب قرار دینا یہ بدترین بدعت ہے۔ یعنی ہم احناف جو کہتے ہیں نماز کے ارکان میں سے بعض چیزیں وہ ہیں جو فرض ہیں، بعض چیزیں وہ ہیں جو واجب ہے، بعض چیزیں وہ ہیں جو سنت ہے، اور بعض چیزیں وہ ہیں جو مستحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بدترین بدعت ہے۔ یعنی ایک طرف غیر مقلدین یہ بدعت یعنی فرض واجب کی اصطلاح کو بدترین بدعت قرار دے رہے ہیں، اور ایک طرف قربانی کے حکم کے سلسلے میں علماء اہل سنت والجماعت احناف کی دشمنی اور عداوت میں آ کر یہ قرار دیتے ہیں کہ بھائی نہیں، قربانی واجب نہیں بلکہ قربانی کرنا سنت ہے۔ ایک طرف اس بات کو بدعت مانتے ہیں اور ایک طرف یہ خود کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے۔ عجیب بات ہے، مطلب یہ ایک جگہ پر نہیں ٹھہر سکتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں۔ یہ تو حضرت جو ہے جا کر کے غیر مقلدین کے موقف کے اوپر ہم نے اتنی ساری باتیں کی، یعنی کسی بھی صورت میں وہ اپنے موقع پر باب سنت الاضحیہ یعنی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمۃ الباب قائم کیا ہے قربانی کے احادیث کو لکھنے سے پہلے، ان کو بھی اپنے موقع پر دلیل بنا کر پیش نہیں کر سکتے۔ ان کا بھی جواب ہم نے آپ کے سامنے تفصیل سے رکھا، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا قول یہ سنت و معروف، ان کو بھی اپنے موقع پر دلیل بنا کر یہ غیر مقلدین پیش کرنے کی حقدار نہیں ہے، مستحق نہیں، یعنی نہیں کر سکتے ہیں کسی بھی صورت میں۔ اس طرح سے ہم نے ان کی اس دلیل کو توڑا۔ دوسری دلیل جو یہ دیتے ہیں غیر مقلدین، یعنی ہم نے ابھی سنا، آپ نے دیکھا کہ غیر مقلدین کا موقف یہ کہ قربانی کرنا سنت ہے، واجب نہیں۔ اس اپنے موقع پر ایک اور دلیل لاتے ہیں، وہ جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، صحیح البخاری جلد 2 صفحہ نمبر 832 باب سنت الاضحیہ۔ اس کے اندر اس معاملے یہاں سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں غیر مقلدین، عن البراء ابن عازب رضی اللہ عنہ قال، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر من فعله۔ اس عید الاضحیٰ کے دن سب سے پہلے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، پھر واپس آ کر قربانی کرنا چاہیے۔ جس نے اس طرح کیا اس نے ہمارے طریقے کے مطابق کام کیا۔ ان کے مطابق کا ترجمہ کریں، جس نے اس طرح سے کیا اس نے ہماری سنت کو اپنایا، اس نے ہماری سنت پر عمل کیا۔ ومن ذبح قبل، اور جس شخص نے عید الاضحیٰ سے پہلے ہی قربانی کر لی تو فإنما هو لحم قدمه لأهله، تو بس وہ ایک ایسا گوشت ہے جس کو انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کیا۔ لیس من النسک فی شیء، قربانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ من ذبح بعد الصلاة، اور جس شخص نے ذبح کیا نماز یعنی عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد، تم نسکہ، تو اس کی قربانی پوری ہو گئی۔ وہ اصاب سنت المسلمین، اور وہ مسلمانوں کی سنت کو پہنچ گیا۔ تو دیکھیں یہ حدیث جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے، غیر مقلدین کا جو موقف ہے کہ قربانی کرنا سنت ہے، وہ اپنے موقف پر اس دلیل کو بھی پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہما والی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقد اصاب سنتنا، تو اللہ کے رسول کے فرمانا فقد اصاب سنتنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بھائی قربانی کرنا سنت ہے، قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ یہ حضرت غیر مقلدین کا استدلال ہے اس حدیث سے۔ اب ہمارا جواب سنیں، ہمارا جواب یہ ہے کہ بھائی یہاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے فقد اصاب سنتنا، تو اس سنت سے مراد سنت نہیں ہے بلکہ اس سنت سے مراد طریقہ ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ طریقہ مراد ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اسی حدیث کے اندر جہاں فقد اصاب سنتنا کہا ہے وہیں وہ اصاب سنت المسلمین بھی کہا ہے آخری میں۔ یہ وہ اصاب سنت المسلمین کہنا اس بات کا قرینہ ہے کہ یہ سنت سے مراد وہ سنت نہیں جو واجب کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، بلکہ اس سنت سے مراد وہ سنت ہے جس کو طریقہ کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی سنت اور سنت ہوتی ہے، اور عام مسلمانوں کی سنت کو عام طور پہ سنت نہیں کہا جاتا بلکہ وہ مسلمانوں کا طریقہ ہی مانا جاتا ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ اور اس کے یہ سنت کیسے ہے؟
اس کی سنت کو آپ ٹھیک اسی طرح سے سمجھیں جیسا کہ حضرت اس دوسری حدیث کے اندر سنن ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث نقل کی جاتی ہے جس کے راوی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس حدیث کے اندر اس سنت کو اسی کو کہا گیا کہ یہاں فقد اصاب سنتنا سے مراد طریقہ ہے۔ اس پر قرینہ حدیث مبارک کا آخری جملہ من ذبح بعد الصلاۃ تم نسکہ و اصاب سنت المسلمین ہے، کیونکہ مسلمانوں کے عمل کو سنت نہیں بلکہ طریقہ کہا جاتا ہے، اور فقد اصاب سنتنا سے طریقہ مراد ہونا ایسا ہی ہے جیسا کہ دوسری حدیث میں قربانی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کہا گیا ہے۔ اور دوسری حدیث کیا ہے؟ عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ قال، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمیں اس میں کیا ملے گا اے اللہ کے رسول؟ قال بکل شعرۃ حسنۃ، اللہ کے رسول نے فرمایا ہر ایک بال کے بدلے ایک نیکی۔ پھر صحابہ نے پوچھا فالصوف یا رسول اللہ، اونی بال کے بدلے کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ، ہر ایک اونی بال کے بدلے بھی ایک نیکی ملے گی۔ تو یعنی جس طرح اس حدیث کے اندر حضرت زید بن ارقم والی حدیث، وہ حدیث جو ابن ماجہ کے اندر بیان کی گئی ہے، اس حدیث میں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو سنت قرار دیا گیا ہے، ٹھیک اسی طرح سے اس کو بھی سنت قرار دیا گیا۔ فقد اصاب سنتنا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس نے طریقے پر یہ کیا، اور اسی بات کو کہ اس سنت سے مراد طریقہ ہے، اس بات کو چنانچہ حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر اسقلانی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 852 ہجری، اس روایت میں سنت سے مراد طریقہ مراد لیتے ہوئے، یعنی اس روایت میں سنت سے طریقہ مراد لیتے ہوئے لکھتے ہیں والمراد بالسنت ہا ہنا فی الحدیثین عن الطریقۃ للسنت بالاصطلاح التي تقابل الوجوب، کہ دیکھیں ان دونوں حدیثوں، یعنی اس حدیث کے اندر اور برا ابن عازب رضی اللہ عنہ میں جو اس سے پہلے والی جو حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موقوف حدیث میں، دونوں کے دونوں حدیث میں سنت سے مراد محض طریقہ ہے، سنت اصطلاحی نہیں۔ وہ سنت اصطلاحی مراد نہیں ہے جو وجوب کے مقابل میں ہوتی ہے۔ اب فائدے کے طور پر ایک لفظ یہاں پہ جاننے کی ضرورت ہے، یاد رکھیں یہ جو لفظ سنت ہے عام طور پہ یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ سنت کا کبھی معنی آتا ہے طریقہ، اور لفظ سنت کا معنی آتا ہے کبھی وجوب۔ مثلا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک حدیث ہے، اس میں آیا الختان سنت للرجال، کہ مردوں کے لیے ختنہ کرنا سنت ہے، وہاں پر مراد لیے مردوں کے لیے ختنہ کرنا واجب ہے، اور اس سے پہلے ہم نے بولا آپ کو طریقہ ہے۔ تو اب دیکھیں یہ سنت کا دو معنی، یا تو واجب ہوگا یا طریقہ ہوگا۔ اگر سنت کا معنی واجب لیتے ہیں تب بھی اس سے اہل السنت والجماعت احناف کا ہی موقف ثابت ہوگا، اور اگر سنت سے مراد طریقہ لیتے ہیں تب بھی اس سے اہل السنت والجماعت احناف کا ہی موقف حاصل ہوگا۔ لہٰذا غیر مقلدین کے موقف پر جو یہ دو دلیلیں پیش کی گئی تھیں اور وہ پیش کرتے ہیں، ان دو دلائل میں سے ایک بھی دلیل ان کے موقف پر دلیل بننے کے لائق نہیں ہے۔ ہم نے تفصیل سے اس کا رد کیا اور دلیل کے ساتھ اس کا رد کیا، آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے، اور اپنے علماء اہل سنت والجماعت احناف کے جو علماء کرام موجودہ ہیں اور اس سے گزشتہ جو ہمارے اکابر گزر چکے ہیں، ان تمام پر اعتماد اور بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور ان تمام مسائل کو اور دلائل کو سیکھنے کے بعد دوسروں تک پہنچانے کی، دوسروں تک شیئر کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔